بسم الله الرحمن الرحیم الدرس السابع والثلاثون. آج یہ 37واں سبق ہے جس کا عنوان ہے القراءة الصحیہ، صحت مند مطالعہ. فائز شاب ذکی، فائز ایک ذہین نوجوان ہے. تو فائز شاب ذکی، شاب کے معنی نوجوان، ذکی کے معنی ذہین. اردو میں صفت کا ترجمہ پہلے ہوتا ہے، عربی میں موصوف پہلے ہوتا ہے. تو اسی اعتبار سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں کہ فائز ایک ذہین نوجوان ہے. یفوز بالجوائز والمیدالیات والاوسمہ فی المسابقات الادبیہ الاقلیمیہ والعالمیہ. فازا یفوز فوزاً، کامیاب ہونا. یہاں جو ہے نا حاصل کرنے کے معنی میں ہوں گے کہ وہ حاصل کرتا ہے. جائزتن کی جمع جوائز، انعامات. والمیدلیات میڈلز، میڈل انگلش کا لفظ ہے، اسی کو معرف کر دیا گیا ہے، اسے میدلیات یعنی میڈلز. والاوسمہ یہ وسام کی جمع ہے جس کے معنی تمغے کے ہیں، کہ وہ حاصل کرتا ہے انعامات کو، میڈلز کو اور تمغوں کو. کس کے؟ علاقائی اقلیمیہ والعالمیہ، علاقائی اور عالمی ادبی مقابلوں کے اندر. مسابقہ مقابلہ، تو جو عالمی اور علاقائی ادبی مقابلے ہوتے ہیں ان میں وہ میڈلز اور تمغے کے اور انعامات جو ہے نا وہ حاصل کرتا ہے. کون؟ فائز. تو یفوز بالجوائز والمیدلیات والاوسمہ فی المسابقات الادبیہ الاقلیمیہ والعالمیہ، کہ فائز ایک ذہین نوجوان ہے جو عالمی اور علاقائی ادبی مقابلوں میں انعامات، میڈلز اور تمغے حاصل کرتا ہے. یہ گویا کہ محاوی ترجمہ ہو جائے گا. انہ حریص علی القراءۃ، وہ پڑھنے کا دل دادا ہے. حراسہ یحرس، سواز کے ساتھ میں رغبت رکھنا، حریص ہونا. تو وہ گویا کہ پڑھنے کا بہت ہی زیادہ دل دادا ہے، رغبت رکھنے والا ہے پڑھنے سے. یستذکر دروسہ، وہ اپنے اسباق کو یاد کرتا ہے. درس کی جمع ہے دروس. ویدرس مناہجہ الدراسیہ، اور وہ جو ہے نا اپنا کورس پڑھتا ہے، جو اس کا منہج دراسی ہے یعنی جو اس کا کورس ہے، جو اس کا سلیبس ہے، اس کو وہ پڑھتا ہے. ویطالع الصحف والجرائد والمجلات طول اللیل مستریحا علی الفراش، اور وہ مطالعہ کرتا ہے. صحیفتن کی جمع ہے صحائف اور صحف، اور جریدتن کی جمع ہے جرائد، اور مجلہ کی جمع ہے مجلات. اور وہ مطالعہ کرتا ہے اخبارات کا، روزناموں کا اور رسالوں کا، رات بھر بستر پر لیٹ کر، بستر پر آرام کرتے ہوئے. مستریحا علی الفراش. ولا یبالی بآداب القراءۃ، اور وہ مطالعے کے آداب کی بالکل بھی پرواہ نہیں کرتا. وہ لاپرواہی برتتا ہے نا پڑھنے کے آداب سے. وسبب ذلک مشکلات صحیہ، اور یہی چیز اس کی صحت کے لیے مشکلات کا سبب بنی. یعنی پڑھنے کے جو آداب ہیں اس کی رعایت نہ کرنا، یہ اس کی صحت کے لیے مشکلات کا سبب اس کے لیے بنا ہے. تفرس فی ذلک ابوہ، اس کے والد نے اس چیز کو بھانپ لیا. تفرس بھانپ لینا، سمجھ لینا. ان کے جو والد صاحب انہوں نے اس کو سمجھ لیا کہ اس کی صحت کی جو اصل بگاڑ کا جو سبب ہے وہ اس کے اسٹڈی کے درمیان، پڑھائی لکھائی کے درمیان ہے نا اس کے آداب کی رعایت نہ کرنا ہے. ودنا منہ وہو یخاطب، دنا یدنو قریب ہونا. تو والد صاحب جو ہے نا اس کے پاس آئے، اس کے قریب ہوئے اور اس سے اس طریقے سے مخاطب ہوئے کہ اہنئک یا بنی بالفوز والنجاح، کہ آئے بیٹے میں تمہیں تمہاری کامیابی پر مبارکباد دیتا ہوں. ہنأ تہنیۃً، مبارکباد دینا، کہ اے میرے بیٹے میں تم کو مبارکباد دیتا ہوں تمہاری کامیابی پر.
لیکن ولاکننی اشعر بالقلق فی صحتک، لیکن میں تمہاری صحت کے بارے میں فکر مند ہوں، لیکن میں تمہارے صحت کے سلسلے میں بے چینی محسوس کرتا ہوں۔ شعور یشعر سے اشعر، لیکن میں محسوس کرتا ہوں بے چینی کو، فکر کو، ہے نا، القلق فی صحتک، تمہاری صحت کے بارے میں۔ هل تعرف ما هي الجلسہ الصحیہ، کیا تم کو معلوم ہے کہ صحت مند نشست کیا ہے؟ کیا تم جانتے ہو؟ هل تعرف، عرف یعرف تعرف، کہ صحت مند مجلس جو ہے نا وہ کون سی ہے، صحت مند نشست جو ہے نا وہ کون سی ہے، کس طریقے سے ہم کو بیٹھنا چاہیے جو ہمارے صحت کے لیے مناسب ہو۔ هل تعرف ما هي الجلسہ الصحیہ، فائز نے جواب دیا، کہا تفضل یا ابی، فائز نے جواب دیا ہاں کہیے اے میرے والد صاحب، اے میرے ابو جان، آپ کہیے۔ عربی لفظ میں تفضل کا لفظ جو ہے نا بیش جگہ پر استعمال ہوتا ہے نا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کہیں کوئی بات آ رہی ہے تو پھر وہاں پر تفضل بول دیا جاتا ہے، ورنہ تو ایسے معنی تفضل کے تشریف لائیے، لیکن ایسے موقع پر بھی بولا جاتا ہے ہاں تفضل یا ابی، فإنک اعلم منی، یقیناً آپ جو ہے نا مجھ سے زیادہ جانکار ہیں، یقیناً آپ مجھ سے زیادہ واقف کار ہیں۔ وَأَرْفَعُ شَأْنًا فِي دَقَائِقِ الْأُمُورِ، اور نازک معاملات میں آپ ہم سے زیادہ جو ہے نا جاننے والے ہیں اور ہم سے زیادہ فائق ہیں۔ والد صاحب نے اس کے بعد جواب دیا کہ ينبغي عندما نجلس للقراءة یا فائز، اے فائز، مناسب ہے کہ جس وقت کے اندر ہم پڑھنے کے لیے بیٹھیں، جس وقت میں ہم اسٹڈی کے لیے بیٹھیں، تو ہمارے لیے یہ بات ضروری ہے نا، ان تکون جلستنا صحیہ، کہ ہماری جو بیٹھک ہے، ہماری جو نشست ہے، ہمارا جو جلسہ ہے وہ صحت مند طریقے پر ہونا چاہیے۔ والجلسہ الصحیہ ہی ان یکون فیہا الجسم مستقیما لا معوجا، اور صحت مند جلسہ، صحت مند نشست یہ ہے کہ جس کے اندر جسم بالکل سیدھا ہو، اس کے اندر کسی قسم کا ٹیڑھا پن نہ ہو، معوج نہ ہو، ہے نا، عیب آجا قرآن مجید کے اندر بھی آیا ہے جس کے معنی کیا ٹیڑھے بن کے آتے ہیں، تو معوج نہیں ہونا چاہیے، جسم جو ہے نا ہمارا بالکل سیدھا رہنا چاہیے پڑھتے وقت میں۔ وَإِذَا كُنْتَ تَكْتُبُ فِي أَثْنَاءِ الْقِرَاءَةِ، اور جب تم پڑھنے کے دوران لکھو، اور جب تم لکھتے ہو، وَإِذَا كُنْتَ تَكْتُبُ، جب تم لکھنا چاہتے ہو پڑھنے کے دوران، فی اثناء القراءة، تو وجب ان یکون رأسک معتدلا، کہ تو ضروری ہے کہ تمہارا سر بالکل معتدل ہو، اعتدال پر ہو، مائلا الی الامام قلیلا، تھوڑا سا آگے کی طرف جھکا ہوا، تمہارا سر اعتدال کی حالت میں تھوڑا سا آگے کی طرف جھکا ہوا ہو۔ وصدرک بعیدا عن حافۃ مکتبک وفخذاک افقین، اور تمہارا جو سینہ ہے وہ تمہاری میز کے کنارے سے تھوڑا ہٹا ہوا ہو، تمہارا سینہ میز کے کنارے سے تھوڑا ہٹا ہوا ہو، اور تمہاری جو دونوں رانے ہیں وہ افقی شکل کے اندر ہوں۔ وفخذاک افقیین، ھذا مع وجوب وضع الکتاب او الکراسہ التي تقرأ منها وضعا معتدلا، کتاب یا کاپی جس میں سے تم پڑھ رہے ہو اس کو درمیانہ انداز پر رکھنا ضروری ہے نا، جو تمہارے سامنے ہی ہو۔ ھذا مع وجوب، کہہ رہے یہ اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کتاب کا رکھنا یا کاپی کا رکھنا جس کو تم پڑھ رہے ہو وہ اعتدال کی حالت میں ہو، اس طریقے پر کہ بحیث تواجہہ کا، کہ وہ گویا کہ تمہارے سامنے ہو، وہ تمہارے جو ہے نا چہرے کے سامنے ہو، لکی یستریح جسمک، تاکہ تمہارے جسم کو آرام مل سکے، تاکہ تمہارا جسم جو ہے نا وہ مستریح رہے، ویستقیم ظہرک، اور تمہاری کمر جو ہے نا وہ سیدھی رہے، وَلِكَيْ تَأْخُذُ أَضْلَاعُكَ حُرِّيَّتَهَا فِي الْحَرْكَةِ وَالنُّمَاءِ، اور تاکہ تمہارے جو پہلو ہیں وہ بالکل آزاد ہوں حرکت کرنے میں اور پھیلنے میں، تاکہ تمہارے جو پہلو ہیں وہ حرکت کرنے میں اور پھیلنے کے اندر کیا ہوں، بالکل آزاد ہوں۔ اما اذا كانت جلستک منحنیہ، لیکن اگر تمہارے بیٹھنے کا انداز جھکا ہوا ہوگا، اما اذا كانت، لیکن بہرحال جب تمہاری جو نشست ہے وہ کچھ
منحنی ہوگا، جھکا ہوا ہوگا، فأنت بذلك تتعب عینک، تو اس کی وجہ سے تم اپنی آنکھوں کو تھکا ڈالو گے، تم اپنی آنکھوں پر گویا کہ بوجھ ڈالو، اس سے تمہاری آنکھوں پر بوجھ پڑے گا اور تم اپنی آنکھوں کو تھکا ڈالو گے۔ فإنک بذلك تتعب، اتعب یتعب، تتعب تھکا دینا، وتقوس ظہرک وتشوہ صدرک، اور تم اپنی کمر کو ٹیڑھا کر دو گے، قوس نما بنا دو گے تم اپنے پیٹھ کو، ہے نا، اپنی کمر کو، اور تم اپنے سینے کی ساخت کو گویا کہ تم بگاڑ دو گے، اس کو تم خراب کر دو گے۔ شوہ تشبیہاً، بگاڑ دینا، نا، خراب کر دینا۔ فائز نے کہا اچھا آپ یہ بتائیے کیف نمسک الکتاب الذی نقرأ فیہ بطریقۃ صحیہ ومریحہ للعین۔ فائز نے پوچھا والد صاحب سے کہ جس کتاب سے ہم پڑھ رہے ہیں اس کو پکڑنے کا اور آنکھوں کو آرام دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے، یعنی کس طریقے سے ہم کتاب پڑھیں کہ وہ صحت مند بھی ہو اور آنکھوں کے لیے جو ہے نا وہ راحت بخش ہو۔ کیف نمسک الکتاب، کس طریقے سے ہم کتاب کو لیں، پکڑیں، امسکا امساکن، پکڑنا نا، الذی نقرأ فیہ، جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، تو صحت مند طریقے سے ہم کتاب کو کس طریقے سے پکڑیں اور کس طریقے سے جو وہ آنکھوں کے لیے مریحۃ للعین ہو، یعنی وہ آنکھوں کو آرام دینے والی جو ہے نا ہو، تو کس طریقے سے ہم کتاب کو جو ہے نا پڑھنے کے دوران ہم پکڑیں۔ والد صاحب نے کہا یجب ان یکون ھذا الکتاب علی بعد ربع متر تقریباً من عینک، ضروری ہے کہ وہ جو کتاب ہے وہ تقریباً 1/4 میٹر کے فاصلے پر ہو تمہاری دونوں آنکھوں سے، اس کتاب کو اپنی آنکھوں سے تقریباً 1/4 میٹر گویا کہ دور ہم کو رکھنا چاہیے، ضروری ہے کہ وہ کتاب ہے نا 1/4 میٹر تقریباً تمہاری دونوں آنکھوں سے دور ہو۔ ھذا اذا کان نظرک عادیا، یہ اس صورت میں ہے جب کہ تمہاری جو نظر ہے وہ بالکل نارمل ہو۔ اما اذا زادت المسافہ عن ذلک، لیکن اگر یہ مسافت اس سے اگر زائد ہوگی، اما اذا زادت المسافہ عن ذلک فإن المطالعة تكون مجہدۃ للعین، اگر یہ مسافت 1/4 میٹر سے زیادہ ہوگی، کتاب کے رکھنے کی جو مسافت ہے تمہاری آنکھوں سے اگر 1/4 میٹر سے زیادہ ہوگی تو پھر یہ تمہاری آنکھوں کو تھکا ڈالے گی اور گردن کے اعصاب اور پٹھوں کو بھی جو ہے نا وہ تھکا دے گی۔ وعضلات الرقبۃ، رقبہ گردن، تو گردن کے جو پٹھے ہیں ان کو وہ تھکا ڈالے گی، ہے نا، برابر طریقے سے، یعنی دونوں کو، آنکھوں کو بھی اور گردن کے پٹھوں کو بھی وہ تھکا دے گی، اس لیے زیادہ سے زیادہ جو فاصلہ ہے وہ 1/4 میٹر کے برابر ہونا چاہیے۔